تمام اعتراضات ختم ہو گئے. نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، لے کے نہیں کوئی نہیں جا سکتا. وہ سبحان ہے، وہ ہر ناطاقتی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس نے تو پہلے اعلان کر کے پھر یہ فرمایا. تو میرے دوستو، یہ موعظہ معراج حضور کی اخص کے خصائص میں سے ہے، خصائص کبریٰ میں سے ہے. حضور کے موعظات میں افضل ترین موعظہ. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک موعظہ نہیں، یہ اپنے اندر بے شمار موعظات ہیں. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ حضور کا معراج تو ہے ہی، لیکن حضور کے معراج کے اندر ساری کائنات کا معراج. میرا ایمان ہے کہ جب جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور کے مبارک طلبوں کو بوسہ دیا، جبریل کی معراج ہوئی. اور جب جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے قلب سینے مبارک کو چاک کیا، سینے مبارک کو چاک کیا. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، جو حدیث معراج ہے. ایک آنے والا آیا، وہ کون؟ جبریل تھے نا. اس نے حضور کے سینے کو یہاں سے یہاں تک، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ اس نے کہا حلقوم سے لے کے ناف تک، حلقوم سے لے کے ناف تک حضور کے سینے کو چاک کر دیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا. اب پورا میرے دوست گلے سے ناف تک سینہ چاک ہو گیا، ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا. اور یہ اہل سنت بریلوی کی بات نہیں ہے، دیوبندی وہابی سب مانتے ہیں کہ ایک قطرہ خون کا اس وقت نہیں نکلا. اور پھر میرے دوستو، جب احد کے میدان میں حضور کو زخم آیا اور دندان مبارک شہید ہوا تو وہاں خون نکلا. خون نکلا نہیں نکلا؟ ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. تو وہاں خون کیوں نکلا، یہاں خون کیوں نہیں نکلا؟ بات یہ، احد کے اندر حضور کی بشریت کے احوال غلبہ کر رہے تھے. حضور کی بشریت جو تھی وہ غالب تھی. اور یہ معراج کی رات تو حضرت الوہیت میں حاضری ہے. تو یہاں بشریت کا غلبہ نہیں، یہاں نورانیت کا غلبہ ہے. تو وہاں بشریت کے تقاضے سے خون نکلا، کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے کہ زخم آئے تو خون نکلے. اور یہاں نورانیت کا تقاضا ہے کہ خون نہ نکلے. تو یہاں نورانیت کے احوال غالب تھے، اس لیے خون نہیں نکلا. ارے تم کہتے ہو حضور بشر تھے، میں مانتا ہوں. اگر کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرے میں تو اسے مومن ہی نہیں سمجھتا. حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے. میرے دوستو، احوال بشریت کا غلبہ میدان احد میں تھا تو خون نکلا، یہ بشریت کی دلیل ہے. تو خون کا نہ نکلنا معراج کی رات کو نورانیت کی دلیل تم مان لو. تو میرے دوستو، میں نے کہا نا یہ موعظات، یہ موعظہ ایک نہیں ہے، بے شمار موعظات. اب جبریل امین نے حضور کا قلب اطہر نکالا باہر اور اسے زمزم سے دھویا. کیوں دھویا؟ خدا نخواستہ کوئی بغلاظت تھی، کوئی کثافت تھی، کوئی نجاست تھی؟ استغفر اللہ. سید عالم کی ذات اقدس کے ساتھ ان لفظوں کا جوڑنا یہ مومن کا کام نہیں ہے. میرے دوستو، حضور تو سید المطہرین ہیں. حضور تو یہاں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے حضور کی نشان ہے کہ جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے، انبیاء صادقین کے جتنے ماننے والے تھے، مومن مسلمان جتنے بھی تھے، وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. ان کی جگہ عبادت خانے مخصوص تھے، وہاں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، وہاں جا کے عبادت کرتے تھے. لیکن سید عالم نے یہاں جب جلوہ گری فرمائی، حضور کی مبارک ایڑیاں جب زمین کو لگی تو ساری زمین پاک ہو گئی. حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ارے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، پاک کر دی. میرے دوستو،
حضور کے مبارک قدم لگے تو پوری زمین پاک ہو گئی. تو زمزم کو سے قلب اطہر کو دھونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نجاست کثافتی معاذ اللہ. ارے بات یہ تھی کہ زمزم کو یہ شرف دینا تھا کہ تجھے قلب مصطفیٰ سے لمس حاصل. کوثر و تسلیم کے پانیوں کو سلام، ان کی عظمتوں کو سلام، لیکن اے زمزم جو عظمت تجھے حاصل ہے وہ کسی پانی کو حاصل نہیں. تو میرے دوستو، یہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک معجزہ نہیں، بہت سے معجزات. حضور کا سینہ پاک چاک ہونا معجزہ، قلب اطہر کا باہر نکالنا معجزہ. اور پھر جب جبریل امین نے قلب اطہر کو دھویا اور پھر اس کی طرف نظر کی تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتے ہیں، جبریل کہتے ہیں قلب سدید، یہ دل ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر خامی سے، ہر ٹیڑھ پن سے پاک ہے. قلب سدید، یہ دل ہر نقص، ہر خامی، ہر کجی اور ٹیڑھ پن سے پاک ہے. فیہ عینان، اس دل کے اندر تو دو آنکھیں ہیں. تسمعان، جو دیکھتی ہیں، وَأُذُنَانِ، اور اس دل کے اندر دو کان ہیں. تسمعان، جو سنتے ہیں. فیہ عینان، دو آنکھیں ہیں. تبصران، جو دیکھتی ہیں. وَأُذُنَانِ، اور دو کان ہیں. تسمعان، جو سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے، میں کہتا ہوں حضور کے دل جیسا کوئی دل دکھا. اس لیے حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. حضور نے فرمایا آسمان چڑچڑاتا ہے اور میں آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنتا ہوں. آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنتا ہوں. میرے دوستو، یہ ایک معجزہ نہیں، اس میں بے شمار معجزات ہیں اور ہر موقع پر حضور کی نئی یاد نظر آتی ہے، حضور کی نئی شان نظر آتی ہے. لیکن آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھتا، جس کے اندر آنکھوں میں نور ہے نا، اسے اس دنیا کی رنگ و رانائی نظر آتی ہے، اس دنیا کا حسن اور نور نظر آتا ہے. لیکن آنکھوں میں اگر نور نہ ہو تو میرے دوستو پھر اس کے لیے دن بھی رات ہے، دن بھی رات ہے. میں کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں، اسے حضور کی عظمت نظر نہیں آ سکتی، اسے حضور کی عظمت نظر نہیں آ سکتی. ایمان کا نور ہوگا تو حضور کی عظمت نظر آئے گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. اس دنیا میں رکھے تو حضور کی محبت کے ساتھ رکھے اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبتوں کے جلوے بھر دے. قبر میں جائیں تو ان جلووں کے نور سے ہماری قبر منور ہو. آمین. وآخر دعوانا صلاۃ و سلام. لنگر دا وسیع انتظام ہے، تمام حضرات لنگر کرتے ہوئے سو. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شب اسرار کے دولا پہ دام، درود لو شاہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام صلوات اللہ کا، صلوات اللہ. یا الہی
خیر آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تشریف رکھیے. الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین، اس تلاوت کلام پاک اور ذکر خیر اور لنگر شریف اور اس سلسلے میں جو خرچ کیا گیا سب کا ثواب بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین المرسلین الصدیقین الشہداء الصالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین عترت پاک